السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدوں کے بنیادی اعتراض کا جائزہ کہ خدا انسانی تخیل کی تخلیق ہے۔ ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ آج سے بہت پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے۔ ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ آج کا جدید ذہن یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ خدا انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ وہ حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایشیا سے افریقہ تک، شہر سے جنگل تک، جزائر سے صحرا تک لوگ ہزاروں سال سے کسی اندیکھے خدا کے پجاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بیک وقت تمام تر انسانیت کو خدا کے تصور نے کیسے مسحور کر دیا۔ جدید ذہن کو اس سوال کا جواب درکار ہے کہ وہ خدا آخر آیا کہاں سے ہے، اور وہ کون سا انسانی مفاد ہے کہ جسے خدا کے وجود کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسے ایک ایسے جواب کی ضرورت ہے جس سے وہ وجود خدا کے انکار کی راہ نکال سکے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا کی تخلیق دراصل سپر نیچرل کو بیان کرنے سے عاجزی کی وجہ سے تھی، یا پھر اس دور میں وہ امور جن کی توجیہ سے انسانی ذہن قاصر تھا، انہیں انسان نے ایک خدا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے سے بڑی طاقتوں اور امور کی موجودگی نے یا آفات و بلیات کے نزول نے انسانی ذہن کو خدا سازی کی جانب راغب کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا تو دراصل کسی مذہب پروہت کے ذہن نارسا کی پیداوار تھا تاکہ وہ اس سے عام لوگوں کو ڈرا کر اپنا تسلط قائم رکھ سکے۔ وہ ایک سلسلہ قائم کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے نزدیک پہلے انسان نے مختلف چھوٹے بڑے امور سے متعلق الگ الگ خدا بنائے۔ کوئی بارش کا خدا تھا تو کوئی آگ کا خدا، کسی کو سمندر پر قدرت تھی تو کوئی رزق پر قابض تھا، کسی کے ہاتھ میں موت و زندگی اور بیماریاں تھیں تو کوئی جنگوں کا خدا تھا، کسی خدا کے ہاتھ میں پیدائش تھی تو کسی کے ہاتھ میں دولت۔ خدا کے تصور پر بہت سے ادوار گزرے، اس نے بہت سے مراحل طے کیے، بالآخر مذاہب ابراہیمی تک پہنچ کر ریفائن ہوتا چلا گیا۔ معروف مستشرقہ کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب اے ہسٹری آف گاڈ میں اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ اس کا آخری باب ڈیتھ آف گاڈ کے نام سے ہے، جس میں پوسٹ ماڈرن دور میں خدا کی ضرورت ختم ہو جانے کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ کسی نے خدا کو تین کہا، کسی نے خدا کا بیٹا تسلیم کیا، کسی نے خدا ہی سب کچھ ہے بلکہ یہ کائنات دراصل خدا ہی کا تسلسل اور پھیلاؤ ہے۔ کسی نے کہا کہ خدا ایک ظاہری وجود کے ساتھ عرش پر متمکن ہے۔ کوئی خدا کے ایک ہونے اور سب سے الگ ہونے کا قائل، تو کوئی تثلیثی ہوا تو کوئی تجسیمی ہوا، کوئی ہماوست کا قائل ہوا۔ دور جدید میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو خدا کے موجود ہونے سے انکاری نہیں ہے، وہ خدا کے قادر و مطلق ہونے پر قائل ہے۔ اب وہ خود نیچر بھی ہو سکتی ہے اور میٹر بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا ہونا ممکن ضرور ہے۔ مگر ایک ایسا طبقہ ہے جس کے نزدیک اب خدا کے تصور سے پیچھا چھڑا لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب ہمیں خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ تصور خدا انسانیت کے لیے اب بھی مفید ہو سکتا ہے، اور اس تصور سے ہم ایک ایسا معاشرہ یا ایسی دنیا تخلیق کرنے کا کام لے سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہو۔ ایک عالمی خدا اور ایک عالمی مذہب انسان کو باہم متحد رکھنے میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ ایک جانب جہاں الہادی ذہن یہ ترتیب اور تسلسل قائم کرتا دکھائی دیتا ہے، تصور خدا ایک سادہ ترین عقیدے سے ابھر کر مدون اور معروف مذاہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ دوسری جانب مذہبی طبقے کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے ایک صاف ستھرا جیتا جاگتا مذہب اتارا تھا، انسان اس میں تبدیلیاں کرتا چلا گیا اور اس وجہ سے مذہب کی مختلف شکلیں اور خدا کے مختلف تصورات ابھر کر سامنے آئے۔ قرآن کریم اسی جانب اشارہ کرتا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے۔ اب اگر ان دو بنیادی عنوانات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ ہے، چاہے مذہب انسانی ذہن کی تخلیق ہو اور ارتقائی مراحل سے گزر کر ایک مخصوص شکل تک پہنچا ہو، یا پھر مذہب آسمان سے نازل کردہ ہو، انسان نے اس کی شکلیں تبدیل کی ہوں، مگر مذہب ایک قدیم معاملہ ہے۔ اب ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان نے تصور خدا کو تخلیق ہی کیوں کیا؟ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی کیسے آیا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے مسائل کا حل کسی خدا کے پاس ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اندیکھی اور انجانی چیز کی کھوج میں
کیوں نہ لگا، اور لگا بھی تو وہ تصور خدا سے چھٹکارا حاصل کیوں نہ کر سکا؟ ہم ان عقل پسندوں سے سوال کرتے ہیں کہ صاحبو، ہمیں یہ بتلائیے کہ انسان ہزاروں سال کے بعد بھی خدا کے حوالے سے اس جگہ تک ہی آیا ہے کہ وہ اس کے ہونے پر صرف ایک سوال اٹھا سکے، بس انسانی ذہن آج تک تصور خدا کو کیسے اور کیوں کر زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والی سائنسی علوم کی ماہر صحافی ریچل نیور دسمبر 2014 کو اپنے پبلش ہونے والے مقالے میں سوال اٹھاتی ہیں کہ ول ریلیجن ایور ڈسپیئر؟ کیا مذہب بھی کبھی معدوم ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ارا نورینزایان اپنے مقالے بگ گاڈز میں ایک نظریہ پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مذہب اپنی بنیادوں سے ختم ہو رہا ہے، کہیں پر ہونے والا کوئی حادثہ، کوئی سماوی آفت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری ظاہر ہو کر انسانی رویہ اور مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے، یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ کسی پوشیدہ وجہ کی بنا پر ایسی مشکلات میں جن کا کوئی مادی حل انسانوں کے پاس موجود نہ ہو، انہیں اس میں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو، وہ مذہب کی طرف راغب ہونا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ وہ منطقیت اور مادیت کی جانب راغب ہوں۔ ان کی آخری پناہ روحانیت ہی ہوا کرتی ہے۔ ہم پھر اپنے اس بنیادی سوال کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بنیادی وجہ اور ابتدائی محرک تھا جس نے انسان کو تصور خدا کی تخلیق پر مجبور کیا؟ اب اگر انسانی نفسیات اور اس کے مزاج کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ امور کائنات میں جستجو کرتا ہے اور کھوج کرتا ہے، اور اس کی طبیعت میں تجسس ہے، وہ چیزوں کو تلاش میں لگا رہتا ہے۔ انسانی لباس، اس کے رہن سہن انداز، اس کی تعمیرات، اس کے ذوق و شوق میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، مگر اس کے احساسات اور کیفیات کے علاوہ جو چیز مستقل رہی ہے وہ کسی مذہب، کسی عقیدے اور کسی تصور خدا کا وجود ہے۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کھوج کر سکتا ہے، کرتا ہے اور کرتے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اس بات کے ماننے میں کیا امر مانے ہے کہ اس نے خدا کو بھی کھوج لیا؟ اگر ملحد متشکک کسی مذہب کے ذریعے کسی واحد، کسی کشف، کسی الہام کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس امر کو تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے کہ انسان کے خدا کو ڈھونڈ لینے کی تسلیم کیا جائے؟ جب انسان دوسرے کائناتی امور کو سادہ ترین مثالوں سے دریافت کر سکتا ہے، جب نیوٹن لاز آف فزکس سیب کے گرنے سے پا لیتا ہے، تو اس سے پہلے کا انسان کیا خدا کو نہیں پا سکتا؟ پھر ہماری بحث یہیں ختم نہیں ہو جاتی، ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ کیا تصور خدا انسان کی فطرت میں ودیت کردہ ہے، یا اس طرح ہے کہ جیسے خوشی، غم، محبت، نفرت، سچ، جھوٹ، رشک و حسد، بیماری و خوف، قربانی و خود غرضی؟ سوال تو یہ ہے کہ انسان نے کسی اندیکھے خدا کی جانب سے بھیجے جانے والوں کی بات کیوں سنی؟ وہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ تصور خدا کی اہمیت و افادت کا قائل ہوا؟ کیا ہوا کہ اس نے تصور خدا کو تخلیق کیا یا پھر خدا کی کھوج میں نکل پڑا؟ وہ کون سی قوت تھی جو اسے خدا کی جانب کھینچتی رہی؟ وہ کون سی آواز تھی کہ جس کی جانب اس کے قدم رواں دواں رہے؟ ایسا کیا ہوا کہ انسان ماضی کے مزاروں سے ہوتا ہوا حال کے بازاروں میں سفر کرتا ہوا مستقبل کی اندیکھی زمینوں پر قدم رکھتا چلا گیا، مگر اس کے ساتھ خدا بھی رہا؟ کیا یہ فطرت کی آواز نہیں تھی؟ کیا یہ اس کے اندر سے نکلی ہوئی کیفیات و احساسات کے اشارے نہیں تھے کہ جنہوں نے اسے اندیکھے خدا کی تخلیق کرنے یا اس کی جستجو کرنے یا اس کی طرف سے اس کی جانب دعوت لے کر آنے والوں کی بات ماننے پر مجبور کیا؟ بلا شبہ خدا ایک عظیم سچائی ہے جس کی قبولیت کا جوہر فطرت انسانی کی بنیاد ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔